بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کا احاطہ متعدد عمارتوں سے مل کر تشکیل پاتا ہے۔ اس میں بہت سے تاریخی آثار و نشانات ہیں جن کی تعداد 200 تک پہنچتی ہے، جن میں متعدد نماز گاہیں آتی ہیں، قبہ جات، بارادریاں، محراب، کئی ممبر اور چبوترے، مینار اور کنویں وغیرہ پر مشتمل متعدد تاریخی آثار ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان میں سے کچھ اہم گوشوں کا تذکرہ کریں گے۔ گنبد صخرہ ایک نہایت خوبصورت 8 کونوں والی عمارت ہے۔ اس عمارت پر ایک عظیم الشان سنہری گنبد پورے احاطہ میں سب سے نمایاں نظر آتا ہے۔ گنبد صخرہ کی عمارت اس پورے احاطہ میں دل کی حیثیت رکھتی ہے۔ نقشہ کے لحاظ سے بھی یہ اس کے عین درمیان میں تھوڑا سا بائیں جانب واقع ہے۔ گنبد صخرہ اسلامی عمارتوں میں نہایت قدیم اور نہایت مرکزی عظیم آثار میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ گنبد صخرہ یا قبۃ الصخرہ کا یہ نام کیوں پڑا؟ اصل میں صخرہ عربی کے اندر ایک بڑے پتھر یا چٹان کو کہا جاتا ہے۔ یہاں وہ چٹان ہے جہاں سے راجہ تر قول کی روح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے لیے آسمان کی جانب چڑھے تھے، کیونکہ اس پورے مقدس احاطہ میں یہ چٹان ہی سب سے بلند نقطہ ہے۔ اس کے بعد اس چٹان پر، جس کو صخرہ مشرفہ کہا جاتا ہے، ایک عظیم الشان گنبد نما عمارت بنا دی گئی۔ اب آج کل گنبد صخرہ کا یہ حال مسجد اقصیٰ میں آنے والی عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صخرہ کی اس مضبوط چٹان کے نیچے کچھ جگہ کھوکھلی ہے، اس لیے یہ جگہ نیچے کی طرف سے غار نما نقشہ پیش کرتی ہے۔ جامعہ قبلی کی عمارت مسجد اقصیٰ کے جنوب والی جانب واقع ہے۔ مسجد کا یہ حصہ ہی پورے احاطہ میں کعبہ کی طرف سب سے پہلے آتا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام جامعہ قبلی پڑ گیا۔ یہ ایک بہت بڑی عمارت ہے۔ اس پر سرمئی رنگ کا ایک گنبد ہے۔ یہ جامعہ قبلی ہی اصل وہ جگہ ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی مسجد اقصیٰ اصل میں سرمئی گنبد کے نیچے کا احاطہ ہے۔ جو گولڈن کلر کا گنبد ہے وہ مسجد اقصیٰ کے احاطے میں شامل ضرور ہے، مگر اصل میں سرمئی گنبد ہی وہ احاطہ ہے کہ جس کے اندر امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور یہیں سے نماز کرائی جاتی ہے۔ یہی وہ اصل حال ہے کہ جس میں مرد 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ مسجد یعنی کہ جامعہ قبلی عین اس جگہ تعمیر ہوئی ہے جہاں خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فتح بیت المقدس کے سال نماز ادا کی تھی۔ اس کی تعمیر نو کے سلسلہ میں یہاں پر ایک عظیم الشان عمارت کا سنگ بنیاد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے رکھا تھا، مگر اس کی تکمیل اس کے بیٹے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ اقصائے قدیم یہ جامعہ قبلی کے نیچے کی طرف کا حصہ ہے۔ اس جگہ کی تعمیر امویوں کے ہاتھوں ہوئی، جس کا مقصد مسجد کے آگے حصے تک ایک شاہی گزرگاہ کا انتظام کرنا تھا، تاکہ اموی اپنے محلات سے مسجد جانے کے لیے یہ راستہ اختیار کریں۔ یہ اموی محلات مسجد اقصیٰ کی حدود کے باہر جنوب کی طرف واقع ہیں۔ ان مقامات کے علاوہ مسجد اقصیٰ کے احاطہ میں یہ مقامات بھی قابل ذکر ہیں۔ متعدد سبیلیں، کنویں اور نشست گاہیں جو کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں۔ المدرسۃ الاشرفیہ اور اس کے علاوہ بھی بیت المقدس کے ارد گرد بے شمار مدارس ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی بنیاد کس نے رکھی؟ راجہ تر قول یہی ہے کہ سب سے پہلے شخص جنہوں نے اس کی تعمیر کی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اس رائے کی روح سے حضرت آدم علیہ السلام نے بیت الحرام کی بنیادیں رکھنے کے 40 سال بعد اللہ کے اس دوسرے گھر کی بنیادیں رکھیں، اور یہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی انہوں نے پورا کیا تھا۔ نہ یہاں کوئی کلیسا تعمیر ہوا تھا اور نہ ہی کوئی ہیکل اور ٹیمپل۔ پھر اس سے ایک مدت دراز بعد خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت ہوئی، جو عراق کو خیر آباد کہہ کر اس جانب رہائش پذیر ہوئے تھے۔ یہ واقعہ کوئی 1800 سے 2000 سال قبل مسیح کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت الحرام کی بنیادیں ازسر نو اٹھائیں۔
اور اسے بذات خود آباد کیا، اور پھر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کی آبادی پر معمور فرمایا۔ اس کے بعد آپ کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی آبادی پر معمور ہوئے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں کوئی 1000 سال قبل مسیح مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو ہوئی۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فتح اسلامی کے بعد جامع قبلی کی تعمیر ہوئی، جو کہ 15 ہجری بمطابق سن 636 کا واقعہ ہے۔ پھر اموی کے عہد میں گنبد صخرہ کی تعمیر ہوئی اور اس کے ساتھ جامع قبلی کی تعمیر نو بھی ہوئی۔ اموی دور کے اس تعمیری منصوبے کی تکمیل میں 30 سال کا عرصہ لگا، یعنی کہ 66 ہجری بمطابق سن 685 سے لے کر 96 ہجری بمطابق سن 715 تک۔ تب سے اب تک مسجد اقصیٰ اسی نقشے پر قائم ہے۔ مسجد اقصیٰ میں واقع کل 7 12 دریاں ہیں، جو کہ جنوب تا شمال ستونوں اور مسجد کے محرابی پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ ان نہایت خوبصورت 12 دریوں میں سے 3 آتش زدگی کا شکار ہوئیں۔ یہ دریاں آتش زدگی کا شکار کیسے ہوئیں، یہ بڑی دردناک داستان ہے۔ اس حادثے میں صرف 12 دریا ہی نہیں، مسجد اقصیٰ کی بہت سی عمارتیں شدید آگ کی لپیٹ میں آ کر راکھ بن گئیں۔ یہ آگ کس نے اور کیسے لگائی اور مسلمانوں کو کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑے، یہ مکمل واقعہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس بیش قیمتی معلوماتی ویڈیوز کے چینل با مقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اور آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔